ہمیں بچپن سے یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام کا اپنا منفرد ایک سیاسی نظام بھی ہے اور ایک معاشی نظام بھی ہے، اور کیونکہ اسلام کا مخصوص سیاسی، سماجی، معاشی نظام موجود ہے تو اس لیے ہم پر فرض بنتا ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم اسی نظام کے لیے جدوجہد کریں، سٹرگل کریں۔ جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو معاشی نظام ہے اس کا ذکر کہاں پر ہے تو لوگ ہمیں اکثر یہ ریفرنسز دیتے ہیں۔ مثال طور پہ وہ کہتے ہیں کتاب الخراج ابو یوسف کی پڑھ لیں، یا یحییٰ ابن آدم کی پڑھ لیں، یا قدامہ ابن جعفر کی پڑھ لیں، یا اس کے علاوہ بھی اور وہ ریفرنسز دیتے ہیں۔ مثال طور پہ الموردی کا ریفرنس بہت کامن ہے کہ اس میں بھی اکنامکس کا کہیں نہ کہیں ذکر ہے۔ پہلی بات تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کتابوں میں مینلی ٹیکسیشن کے حوالے سے لکھا ہوا ہے۔ کتاب الخراج کا مطلب ہی یہ ہے دا بک اباؤٹ خراج۔ تو ٹیکسیشن آپ جانتے ہوں گے اگر آپ نے اکنامکس پڑھی ہے تو اکنامک سسٹم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، اور وہ بھی وہ حصہ ہوتا ہے جو ہم آخر میں جا کے پڑھتے ہیں۔ ہم ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اور مارکیٹس کیا ہوتی ہیں، پرائسز کیا ہوتی ہیں، یہ سب پڑھ کے ایک آخر میں جا کے پڑھتے ہیں کہ کسی اکنامک سسٹم کے اندر ٹیکسیشن سسٹم کیا ہوتا ہے۔ مگر ہمارے جو اسکالرز احباب ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکسیشن سسٹم ہے وہی ایک منفرد اکنامک سسٹم بھی ہے، جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس ٹیکسیشن سسٹم کی وہ بات کر رہے ہیں وہ بھی در حقیقت یونیکلی اسلامک نہیں ہے۔ وہ بھی ایسا نظام نہیں ہے جو کہ صرف اور صرف اسلام نے ایجاد کیا۔ ان فیکٹ وہ ایسا نظام تھا جو کہ رومن اور ساسانید ایمپائر میں پہلے سے چل رہا تھا۔ اگر آپ رومن ایمپائر کو دیکھیں یا ساسانید ایمپائر کو دیکھیں تو ان دونوں ایمپائرز میں دو مین قسم کے ٹیکسز ہوا کرتے تھے۔ ایک ہے لینڈ ٹیکس اور دوسرا ہے پول ٹیکس۔ لینڈ ٹیکس جو ہے ظاہری بات ہے وہ زمین پر لگے گا، وہ ایک ایگریکلچرل ٹیکس ہے، اور پول ٹیکس جو ہے وہ فرد پر لگے گا، میل ممبرز آف دا فیملی پر لگے گا، وہ جو کہ بہت غریب نہیں ہیں، جو کہ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹیکسز پہلے سے موجود تھے۔ آئیے سب سے پہلے لینڈ ٹیکس دیکھتے ہیں، دونوں ساسانید ایمپائر کے لیے بھی اور بیزنٹین ایمپائر کے لیے ان کے نام کیا تھے، وہ کیا تھے۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ ساسانید لینڈ ٹیکس کا نام خراج تھا، یہ اسلامک ٹیکس نہیں تھا۔ ان فیکٹ یہ ساسانید ایمپائر کا پہلے سے ہی لینڈ ٹیکس کا نام تھا، اور اسی طرح رومن لینڈ ٹیکس بھی بالکل اسی قسم کا قائم تھا، اور اس کا نام تھا ٹریبیوٹم۔ ٹریبیوٹم اور خراج اس زمانے کے بیسکلی لینڈ ٹیکسز تھے، ایک رومن ایمپائر میں اور ایک ساسانید ایمپائر میں۔ اب ساسانید ایمپائر میں یہ ٹیکس کب قائم ہوا؟ 224 سی ای میں ساسانید ایمپائر قائم ہو چکا تھا، اور اس وقت یہ لینڈ ٹیکس اتنا ریگولیرٹی سے نہیں لگایا جاتا تھا، مگر لگتا تھا خاص طور پہ جب جنگ کرنی ہوتی تھی اس سے پہلے وہ لگا دیا کرتے تھے۔ مگر خسرو دی فرسٹ جو کہ 6 سینچری میں آئے، انہوں نے اس کو سسٹمائز کر دیا، یعنی کہ اسلام سے 100 سال قبل یہ خراج ٹیکس ایک سسٹمیٹک ٹیکس کے طور پر پرشیا کے اندر، ساسانید ایمپائر کے اندر لاگو ہو چکا تھا۔ اسی طرح ٹریبیوٹم کا بھی سن لیں، ٹریبیوٹم بھی ایک وار ٹائم ٹیکس تھا جو کہ 5 سینچری BCE سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ BCE کا مطلب ہے بیفور کرائسٹ۔ اگسٹس کے تحت اس کو ریگولرائز کر دیا گیا، اور اس وقت یہ بیسکلی نان رومنس پر اپلائی کیا جاتا تھا، یعنی کہ جو کانکرڈ لوگ تھے ان سے ٹریبیوٹ لیا جاتا تھا، وہ روم کو یہ ٹیکس ادا کیا کرتے تھے۔ مگر 4 سینچری کے اندر اٹیلینز پر بھی اس کو ری اپلائی کر دیا گیا، اور ٹریبیوٹم بیسکلی رومن ٹیکسیشن سسٹم کا ایک کلیدی، ایک سینٹرل حصہ تھا۔ جوڈازم اور کرسچینٹی میں ایک اور ٹیکس بھی موجود تھا جس کا نام تھا ٹائتھ۔ ٹائتھ کا لٹرلی مطلب ہے 10th، یعنی کہ 10واں حصہ آپ نے اپنی چرچ کو ادا کرنا ہے یا سینیگوگ کو ادا کرنا ہے۔ یہ یہودی بھی ادا کرتے آئے تھے، اور چرچ نے اس کو لازمی کر دیا تھا، قرار دے دیا تھا کہ یہ ہر کرسچن نے 10واں حصہ اپنی پروڈیوس کا چرچ کے حوالے کرنا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ پول ٹیکس کا کیا حساب۔ آپ حیران ہوں گے سن کے کہ پول ٹیکس بھی اسلام سے پہلے لاگو ہوتے تھے۔ مثال کے طور پہ ساسانید پول ٹیکس کا نام تھا گزٹ، اور اسی طرح رومن پول ٹیکس یا بیزنٹین پول ٹیکس کا نام تھا کیپیٹیشیو۔ یہ کیپیٹیشیو کا مطلب تو یہی ہوا نا، کیپ پہ لگنا یعنی سر پہ لگنا، اور پول ٹیکس کا بھی ایگزیکٹلی مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر فرد پہ لاگو کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ دونوں ٹیکسز گزٹ اور کیپیٹیشیو پہلے سے رائج تھے ایک ساسانید ایمپائر کے اندر
اور ایک رومن ایمپائر کے اندر. ان کی تاریخ بھی سن لیں. جو گزٹ ٹیکس تھا اٹ واز اسٹیبلشڈ انڈر کوت the فرسٹ وچ از آپ جانتے ہوں گے 5th سینچری میں یہ لاگو ہو چکا تھا, اور ان کے بیٹے خسرو the فرسٹ نے اس کو مزید اور ریگولرائز کر دیا, یعنی کہ یہ 6th سینچری تک ٹوٹلی قائم تھا. اگین اسلام سے 100 سال پہلے گزٹ اڈلٹ میلز پر لاگو کیا جاتا تھا, مردوں پر لاگو کیا جاتا تھا, بچوں پر لاگو نہیں کیا جاتا تھا, اور خاص طور پہ یہ لوور کلاس کے لوگوں پہ لگایا جاتا تھا, اور ان لوگوں پہ لگایا جاتا تھا جو کہ ملٹری سروس نہیں کر سکتے, اور اس کی شرح بھی ویری کرتی تھی کہ جو زیادہ دے سکتا وہ زیادہ دیا کرتا تھا. اور انفیکٹ یہ کوئی سائڈ لائن مارجنل قسم کا ان امپورٹنٹ غیر اہم ٹیکس نہیں تھا, بلکہ کرٹیکل ریونیو سورس تھا اسٹیٹ کے لیے, یعنی سسانید اسٹیٹ کے لیے گزٹ کرٹیکل ریونیو سورس تھا. اسی طرح کیپیٹیشیو ٹیکس بھی ایمپرر ڈایوکلیٹین نے لگا دیا تھا, اور وہ بھی آپ جان سکتے ہیں کہ وہ 3rd اور 4th سینچری CE میں لاگو ہو چکا تھا, اور یہ رومن ٹیکسیشن سسٹم کا کارنر سٹون تھا. یعنی یہ ٹیکس بھی بیسکلی جزیہ کی شکل کا ٹیکس تھا, پول ٹیکس تھا, فرد پہ لاگو کیا جاتا تھا. اب جب مسلمانوں نے سیریا اور پرشیا کو کانکر کیا تو آپ جانتے ہوں گے کہ سیریا کے اندر جو تمام ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر تھا, ریاستی ڈھانچہ تھا, وہاں کا جو ٹیکسیشن سسٹم تھا وہ وہی تھا جو بیزنٹین رومن ایمپائر کا سسٹم تھا. بلکہ مسلمان تو اس کو بیزنٹین ایمپائر کہتے ہی نہیں تھے, وہ صرف اس کو روم ہی کہتے تھے. اور اسی طرح پرشیا میں بھی یہی معاملات تھے. تو جب مسلمانوں نے ان علاقوں کو کانکر کیا تو آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ انہوں نے وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ کئی ٹریٹیز کی. جی ہاں, آپ نے شاید عام بیان میں یہ سنا ہو کہ انہوں نے کہا کہ اسلام قبول کر لو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, مگر ایسا نہیں ہے. انہوں نے ٹریٹیز بھی کی پاپولیشنز کے ساتھ, اور وہ ٹریٹیز میں یہ چیز شامل تھی کہ جو پری ایگزسٹنگ ٹیکسیشن سسٹمز ہیں ان کو اسٹیبلش رہنے دیا جائے گا, نئے ٹیکسز اس پاپولیشن پر لاگو نہیں کیے جائیں گے, بلکہ مسلمانوں نے یہ بھی وعدے کیے کہ ہم ٹیکس کا برڈن آپ لوگوں پہ ہلکا کر دیں گے. اور ایک بہت بڑی وجہ کہ وہاں کی مقامی آبادی نے کیوں مسلمانوں کو اور عربز کو سپورٹ کیا, اس کے پیچھے یہ وجہ بھی شامل تھی کہ مسلمان یہ کہتے تھے اور ان نے کر کے بھی دکھایا کہ ہم ٹیکسز کی شرح جو ہے وہ کم کریں گے, آپ کو تھوڑی سی ریلیف دیں گے. اب آپ دیکھیں آگے کیا ہوا. جب مسلمانوں نے سیریا کو کانکر کر لیا, ایجپٹ کو کانکر کر لیا, اور اس طرف ساسنید ایمپائر کو کانکر کر لیا, تو سیریا کے اندر جو ٹریبیوٹمز ٹیکس لگتا تھا اس کا انہوں نے نام تبدیل کر کے, وہی ٹیکس تھا اس کا انہوں نے نام تبدیل کر کے وہ نام اپنا لیا جو ساسنید نام تھا اسی ٹیکس کا, لینڈ ٹیکس کا, یعنی کہ خراج. یعنی کہ خراج جو کہ ساسنید ٹیکس تھا اور ٹریبیوٹم جو کہ رومن ٹیکس تھا, ان کو ایک بنا دیا اور تمام کانکرڈ ٹیریٹریز پہ اس کو اپلائی کر دیا. اسی طرح کیپیٹیشیو اور گزٹ ٹیکس جو ہے اس کا نام تبدیل کر کے انہوں نے رکھ دیا جزیہ, اور یہ نان مسلمز یعنی کہ وہ پاپولیشن جن کو کانکر کیا عربز نے ان پر لاگو کیا گیا تھا, بالکل اسی طرح جس طرح ماضی میں بھی یہی کچھ چلتا آ رہا تھا. جو ٹائتھ کا ٹیکس تھا یعنی 10%, وہ لٹرلی عشر کے اندر تبدیل ہو گیا. عشر کا بھی مطلب وہی ہے جو ٹائتھ کا مطلب ہے. ٹائتھ کا مطلب ہے 10واں حصہ, اور عشر کا مطلب بھی ہے 10واں حصہ. یعنی کہ یہاں پر بھی صرف نام کی تبدیلی تھی, مگر در حقیقت ٹیکس وہی تھا. مسلمان صرف عشر پے کرتے تھے, باقی لوگ جو ہیں وہ جزیہ اور خراج پے کرتے تھے, مگر مسلمانوں پہ یہ فرض تھا کہ انہوں نے ایگریکلچر ویلتھ پہ عشر ضرور ادا کرنا. انفیکٹ آپ کو دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر تھا ریاست کا وہ بھی مسلمانوں نے توڑا نہیں, تباہ و برباد نہیں کیا. انفیکٹ انہوں نے اس ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کو اور ٹیکسیشن کے انفراسٹرکچر کو, رومن اور ساسنید اسٹیٹ کی ایڈمنسٹریشن کو قائم رکھا, انفیکٹ اس کو مزید امپروو کیا. دلچسپ بات آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے ایون جو سکرائبز تھے, جو پرسنل تھے, جو ٹیکس کلیکٹرز تھے جو کہ نان مسلم سے ظاہری بات ہے, ان کو بھی اسی طرح برقرار رکھا کہ نہیں آپ اپنا کام کرتے رہیں, آپ کو ہم ڈسٹرب نہیں کر رہے, آپ ٹیکسز وغیرہ کلیکٹ کریں, آپ بیوروکریسی وغیرہ کا سارا کام کریں, ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. انفیکٹ ارلی اسلامک پیریڈ کے اندر جو زبان استعمال ہوتی تھی وہ یا گریک زبان استعمال ہوتی تھی ایڈمنسٹریشن کے لیے, یا پھر فارسی زبان استعمال ہوتی تھی, اور وقت کے ساتھ ساتھ ہی جا کر عربک جو ہے وہ لینگویج آف ایڈمنسٹریشن بنی. شروع میں انہوں نے یہ بھی زبردستی نہیں کہا کہ عربک میں ہی آپ نے یہ سب کام کرنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, آپ گریک سپیکنگ ہے, آپ گریک میں بات کریں, نو پرابلم, نو ایشو, آپ اپنا کام جاری رکھیں, ہم اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے, ہم صرف اس کو امپروو کریں گے.
تو یہ پالیسیز تھیں شروع میں. اب اس کو اگر اسٹڈی کریں آپ تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ خراج اور جزیہ بیسکلی وہ ٹیکسز تھے جو کہ کانکرڈ پاپولیشن پہ لاگو کیے جاتے تھے. یہ معاملہ کچھ صرف اسلام میں نہیں تھا, یہ رومن ایمپائر کا بھی ٹریڈیشن تھا, یہ سسانید ایمپائر کا بھی ٹریڈیشن تھا کہ جن ٹیریٹریز کو وہ کانکر کرتے تھے وہاں پہ وہ خراج اور جزیہ لاگو کیا کرتے تھے. بالکل اسی کو فالو کرتے ہوئے مسلمانوں نے بھی ایسے کیا. یہ خراج اور جزیہ کا ٹیکس ان لوگوں پر تھا جو کانکرڈ لوگ تھے, جن کو فتح کیا گیا تھا, جو سسانید تھے یا جو رومنز تھے ایکسیٹرا. مگر مسلمان جو عرب سے اس وقت تک, بعد میں تو پھر تبدیل ہو گیا یہ سارا سلسلہ, وہ کون سے ٹیکسز دیا کرتے تھے؟ وہ دیا کرتے تھے زکوٰۃ اور عشر. عشر کا مطلب ہے لٹرلی 10%. زکوٰۃ تو آپ اچھی طرح پہلے ہی جانتے ہوں گے. عشر بھی بیسکلی لینڈ ٹیکس تھا, وہ 10% ہوتا تھا اور وہ صرف مسلمانوں پر لاگو کیا جاتا تھا. اب معاملہ یہ بنا جیسے جیسے اسٹیٹ آگے بڑھنا شروع ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے کنورٹ کر لیا, وہ مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, ہم اپنی زوراسٹرن فیتھ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اپنی کرسچینٹی چھوڑ دیتے ہیں اور ہم جو ہے مسلمان ہو جاتے ہیں. اب جب اتنے ڈھیر سارے لوگ ایجپٹ میں, سیریا کے اندر, ایران کے اندر, عراق کے اندر مسلمان ہو گئے تو اس زمانے کے حکمرانوں کے سامنے سوال یہ پیدا ہوا کہ ابھی بھی کیا ان پہ خراج اور جزیہ لگانا ہے؟ اب تو یہ مسلمان ہو گئے, یا ان پہ زکوٰۃ اور عشر لگانا ہے, کیا کرنا ہے؟ اس کے حوالے سے اگرچہ کنسیپچولی زکوٰۃ عشر مسلمانوں کے لیے تھا اور خراج اور جزیہ جو ہے وہ نان مسلمس یا کانکرڈ لوگوں کے لیے تھا, مگر ان پریکٹس عباسیڈز نے بھی اور بعد میں آٹومنز وغیرہ نے سب نے ان کو کمبائن کرنا شروع کر دیا اور کمبائنڈ طریقے سے یہ نیگوسیٹڈ طریقے سے لوکل لیول پہ اسٹینڈرڈائزیشن کر کے لاگو کیا جاتا تھا. مزید ایک اور جو امپرووائزیشن تھی, نئی چیز انٹروڈیوس کی گئی, وہ یہ تھی کہ دیوان العطا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انٹروڈیوس کیا, جس کے اندر جو ریونیو کٹی ہوتی تھی خراج سے, جزیہ سے, جو کہ انسگنیفیکنٹ نہیں تھی, زکوٰۃ سے, عشر سے, اس ریونیو میں سے وہ صحابہ کرام کی فیملیز کو ایک سٹائپنڈ دیا کرتے تھے. تو یہ بات نہیں تھی. اور سب سے اہم بات یہ کہ جب مسلمانوں نے فتح کیا ان سارے علاقوں کو, تو انہوں نے یہ جو کتابیں لکھی, کتاب الخراج وغیرہ, ان کا جو مین تھیسس تھا وہ تھا ہی یہ کہ برڈن آف ٹیکسیشن کو دوبارہ سے آپ دیکھیں. جن لوگوں پہ بہت بھاری ٹیکس لگا ہوا ہے, انفیئر ٹیکس لگا ہوا ہے, اس ٹیکس کو کم کریں. جو لوگ زیادہ دے سکتے ہیں ان کو زیادہ ٹیکس کر لیں, مگر ٹیکسیشن کے سسٹم کو جسٹ اور فیئر بنائیں. یہ ایمفسس تھا اس زمانے میں, اور میں اس سے ایگری کرتا ہوں. سو اس سے ثابت یہ ہوا کہ مسلمانوں نے انفیکٹ ایک نیا نظام ٹیکسیشن متعارف نہیں کرایا. جو نظام ٹیکسیشن اس زمانے کے اندر چل رہا تھا رومن ایمپائر میں, ساسانید سسٹم آف ٹیکسیشن چل رہا تھا, اسی کو مزید بہتر کیا, اسی کو مزید ریفائن کیا. اچھا کیا, آف کورس اچھا کیا, بہت اچھا کیا, کہ کیونکہ انہوں نے اس نظام کو بہتر کیا. مگر یہ کہنا کہ انہوں نے کوئی نیا سسٹم آف ٹیکسیشن انٹروڈیوس کیا ماسوائے زکوٰۃ کے, اٹ از سمپلی ناٹ کریکٹ. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر سسٹم آف ٹیکسیشن بھی نیا نہیں, ایڈمنسٹریشن بھی وہی چل رہی ہے, ایون کہ پرسنل بھی وہ چل رہے ہیں, تو کیسے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں, یا کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے کا پورا نیا معاشی نظام متعارف کرایا گیا؟ دس از ناٹ کریکٹ دوستوں. ہسٹوریکلی اسپیکنگ جو معاشی نظام اس وقت مڈل ایسٹ میں چل رہا تھا, اسی کے اندر ریفائنمر اور امپروومنٹ مسلمانوں نے انٹروڈیوس لازمی کی اور بہت بہتری لے کر آئے. مگر یہ کہ انہوں نے کو ٹوٹلی ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کر دیا, دس از ہسٹوریکلی ناٹ کریکٹ ان مائی اوپینین. ہو سکتا ہے آپ کا نقطہ نظر ڈفرینٹ ہو, میں آپ کی بھی بات چیت سننا چاہوں گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے دلائل سے میرا نقطہ نظر تبدیل ہو جائے. آئی لک فارورڈ ٹو یور فیڈ بیک. بہت شکریہ. اور اگر آپ کو اس سوال میں مزید اور دلچسپی ہے تو میں یہ 3 والیوم سیریز ریکمینڈ کروں گا آپ کو. دا وینچر آف اسلام بائی مارشل جی ایس ہاڈسن. بڑی زبردست کتاب ہے, بڑی خوبصورت کتاب ہے, بڑی تفصیلی کتاب تو نہیں ہے, مطلب 3 والیومز پہ مشتمل سیریز ہے, اور بڑی تفصیل سے اس نے بیان کیا ہوا ہے کہ جو اسلامک سسٹم آف ایڈمنسٹریشن تھا, ٹیکسیشن تھا, وہاں کا جو نظام تھا وہ کس طرح سے تبدیل ہوا. اور سب سے اس کی کتاب کی میتھڈالوجی کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے کوشش یہ کی ہے, جیسے سب ٹائٹل میں لکھا ہے, کانشنس اینڈ ہسٹری ان اے ورلڈ سویلائزیشن, یعنی کہ اسلام کو اس نے اس زمانے کی ورلڈ سویلائزیشنز کے اندر پلیس کرتے ہوئے دکھایا کہ اس نے اسلام کے نتیجے میں کیا تبدیلیاں ہوئیں, اور اسلام نے کس طرح سے جو موجودہ نظام تھا اس کو ریفائن کیا, اس کو تبدیل کیا اور اسی نظام کو آگے بڑھایا. دس از اے ریمارکیبل بک. میں ہائیلی آپ کو ریکمینڈ کروں گا. میری ریسرچ کے حوالے سے اس کتاب نے بہت مجھے فائدہ دی ہے. بہت شکریہ.